السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد مرزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اسد اچھی خبریں پاکستان میں آ رہی ہیں. تبھی آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ. لیکن ویسے میں جب ایک بات کی وجہ سے پریشان ہوں وہ میں آگے چل کے شیئر کروں گی. اچھا, اچھی خبر یہ ہے کہ جی پاکستان اسٹاک ایکسچینج ماشاء اللہ سے بہت اوپر جا رہی ہے. 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور انڈیکس 85,700 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. دیکھیں, اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ گورنمنٹ کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ جو تحریک انتشار کا جو ایک دھرنا تھا, جو ایک آخری پتہ ثابت ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ شاید ہم ایک دھرنا جھتا لے کر آئیں گے, اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے خبریں بھی ہیں کہ جو ان کے جو لیڈران تھے وہ گھروں میں اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے بنگلہ دیش ٹائپ کا کوئی انقلاب لے کے آیا جائے اور یہ ڈال دیا جائے کہ یہ تو عام عوام تھی جنہوں نے یہاں پہ جلاؤ گھراؤ کیا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے جنہوں نے اعترافی بیان بھی دیا. افغان باشندے گرفتار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا, افغان باشندوں والی تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. ایک یہ ہے کہ جو پشاور کے جو لوگ تھے, کچھ ہمارے پشتون بھائی تھے جو ظاہر سی بات ہے بیوقوف بن گئے ان کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دیے گئے, ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے گئے, اور انہوں نے اعتراف کیا باقاعدہ کہ ہمیں ان کی طرف سے یہ دی گئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے عمارتوں کو آگ لگانی ہے جو گرفتار ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس میں جو مین چیز یہ ہے کہ ان کا تو پلان ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. آج شہباز شریف نے بھی ایک بیان دیا ہے, آج صبح انہوں نے ایک بیان دیا, بڑا امپورٹنٹ بیان ہے. انہوں نے کہا کہ فتنہ خارج جو خارجی ہیں افغانستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ اس جماعت کے اندر شامل ہو چکے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں لوگوں کو ہمیں یہ بھی پتہ لگ چکا ہے. اب یہ فتنہ خارج کو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اگر جوڑ کر ایک پرائم منسٹر اگر اپنے بیان کے اندر بتا رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بڑی بات ہے. دوسری چیز, یہ جو گنڈاپور ہر کوئی ہفتے بعد 2 ہفتے بعد اگر فوج لے کر آتا ہے ایک 1000-2000 لوگوں کی, تو اس میں لشکر جو لے کر آتا ہے اس کے ایک ریزن بھی ہے. دیکھیں, اگر تو کوئی ٹول پلازا کے تھرو اگر آتا ہے اس کی چیکنگ ہوتی ہے باقاعدہ, اس کی فینسنگ ہوتی ہے, کیمرے میں ریکارڈ ہوتا ہے, وہ اس کی چیکنگ ہوتی ہے, پولیس پوچھتی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں, اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کروائیں. تو جو فتنہ خارج کے جو دہشت گرد ہیں جو شاید جو شنگھائی کانفرنس ہے, یا آپ کو پتہ بھی کراچی کے اندر بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, تو اس طرح کے لوگوں کو جو بارڈر کراسنگ ہوتی ہے نا وہ بڑا آسانی ہو جاتی ہے. یہ چیزیں شاید بہت کم لوگوں نے یہ بات سوچی ہے. اب 1000-2000 کے اگر لشکر لے کر آتے ہیں تو میرے خیال سے آپ اس کے اندر جو اس طرح کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فتنہ خارج کے دہشت گرد ہیں ان کو بڑے ایزیلی آپ بارڈر کراس کروا سکتے ہیں. یہ ایک مجھے لگتا ہے, اور یہ خطرناک معاملہ ہے. دوسرے جو افغان, ابھی ہمارے رضی دادا تو افغانڈو کہتے ہیں ان کو, آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے ان کی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان کے جو لوگ اس میں جو گرفتار ہو رہے ہیں, ابھی ہماری ایجنسیز تحقیق کریں گی تو اور زیادہ خطرناک چیزیں سامنے آئیں گی. اب جو لیڈران ہیں ان کے, انہوں نے جس طریقے سے دھکیل دیا ہے ان لوگوں کو ان تمام تر معاملات کے اندر, اور جس طریقے سے گورنمنٹ نے ٹیکل کیا, اب اسٹاک مارکیٹ کا اس میں میرے خیال سے لوگوں کا جو اب کہہ سکتے ہیں کانفیڈنس ہے وہ اور مزید بحال ہوا ہے. اس کا مطلب ان کا یہی پلان تھا کہ ہم کسی طریقے سے قبضہ کر لیں گے, ایک کیوس کریٹ ہو جائے گا, اسٹاک مارکیٹ اور گرے گی. لیکن جو گورنمنٹ نے ٹیکل کیا, اب میرے خیال سے اٹس اے گڈ سائن فار دی اکانومی, اور یہی چیزیں ہمیں آگے نظر آ رہی ہیں. اور ابھی اکانومی کے بارے میں بات کریں تو 30 سیکنڈ منٹ اور لگا دیتے ہیں کہ ابھی سعودی کا ایک وفد آ رہا ہے تقریباً $2 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے. پھر شنگھائی کانفرنس ہے, پھر پاکستان کے 14 ممالک کے سربراہان جو ہے وہ شرکت کریں گے, اینڈ پھر دبئی, اینڈ پھر پاکستان. آئندہ آنے والے چند برسوں میں $27 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری, اور $27 ارب کی یہ سرمایہ کاری ہوگی. ایک وقت تھا کہ پاکستان براہ راست امداد اتنی اکٹھی کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ جنگ معاملہ چل رہا ہے, سیلاب کا معاملہ چل رہا ہے, اب یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کے اوپر خاص طور پہ. اور ایک اور چیز, اگر تو یہ آئینی ترمیم اگر ریلیٹڈ اکانومی کے ساتھ, آئینی ترمیم ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اگر یہ منظور ہو جاتی ہے 2/3 اکثریت سے, تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا پیغام ہوگا. جو اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ مضبوط ترین گورنمنٹ ہے, بالکل, اور اس کو کوئی ٹس مس نہیں کر سکتا. ہم پھر یہاں پہ انویسٹمنٹ دل کھول کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. پوٹینشیل بڑا ہے پاکستان میں, یہ بہت ایک بڑا میسج جائے گا. لیکن وہی بات جیسے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جاتی ہے, کیونکہ باقی سارے لوگ تو ہر طرح سے برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, ایک انتشاری ٹولہ ہے, کیونکہ ان کی سیاست دفن ہو جائے گی نا. دیکھیں آج وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا پاکستانی شاید معیشت کے اوپر کھیلتے ہیں نا, معیشت کے حوالے سے پاکستانی پریشان ہے نہ دہشت گردی کا معاملہ پاکستان میں اس طریقے سے ہے, نہ پاکستان کے اندر کوئی اسلاموفوبیا والا ٹائپ کا معاملہ ہے یا کوئی فرقہ واریت والا ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر پالیٹکس ہوتی تھی ہمارے ملک کے اندر. پاکستان کے اندر ایک سنگل ایشو رہ گیا ہے پالیٹکس کو لے کے, وہ معیشت ہے.
اور وہ معیشت میرے خیال سے ایک ہر انسان کی یہ پرابلم ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی, نون لیگ, جس سے بھی تعلق ہے اس کا, معیشت ٹھیک ہو گئی تو مجھے بتائیں کہ سیاست کہاں جائے گی پھر. اور ہاں وہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج یہی بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اصل میں سمجھ کچھ نہیں آ رہا, بوکھلاہٹ کا شکار ہے نا, مسلح جتھے اس لیے تو اکٹھے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر معیشت ٹریک پہ آ گئی وہ کیا بیچیں گے. یہ منجن بیچتے ہیں نا کہ بھائی معیشت کا بیڑا غرق تو یہ لوگ کر کے گئے تھے پاکستانی معیشت کا. الحمدللہ اب اس وقت آرمی چیف بھی اور حکومت جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہی ٹریک پہ لا رہی ہے, اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹریک پہ آئے گی. محنت رنگ ڈالی ہے محنت, ہاں انسان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محنت کہتا ہے محنت کرو تو پھر محنت کا پھل بھی ملتا ہے اور ہمیں پھل ملے گا. اچھا جی, اگلی بات جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے آئینی ترمیم کو یہاں پہ کوٹ کیا. آئینی ترمیم آپ نے پہلے بھی اپنے کسی پروگرام میں ویلاگ میں غالباً کہا کہ دوسرے ہفتے میں, اور واقعی اگر آج ہم بات کر رہے ہیں تو 8 تو ہو چکی ہے, دوسرا ہفتہ آلموسٹ شروع. بہت سارے لوگ پہلے ہفتے کی بات کر رہے تھے, میں نے دوسرے ہفتے کی بات کی. اچھا میرے پاس بھی مطلب جو تھی خبریں وہ یہی تھا کہ شاید 10 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم پیش ہو جائے گی, لیکن آپ کی خبر صحیح ثابت ہوئی تو ابھی تک صحیح ثابت ہو رہی ہے ابھی تک ہو رہی ہے کیونکہ پہلا ہفتہ کیونکہ 14 تاریخ کو شنگھائی کانفرنس ہے, تو اس کے بعد اگر آ گئی تو پھر وہ سب غلط ہو جائے گی. ہاں اچھا میں یہ خبر بھی پڑھ رہی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے دوسرے ہفتے میں آ جائے گی, لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 15 اور 16 اکتوبر کے بعد آئے گی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر تیسرے ہفتے میں بھی آئے گی تو میری خبر کے قریب ہی ہوگا نا اصل میں, کیونکہ جو میرا دوسرے ہفتے کی خبر ہے اس کے قریب ہوگی. بٹ یہ شاید شنگھائی کانفرنس سے پہلے معاملات ہو سکتے ہیں. اس کا ریزن ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے عام تعطیل ہے اسلام آباد کے اندر, اور دوسرا یہ کہ تیاریاں چل رہی ہیں شنگھائی کانفرنس کی, تو اس دوران ابھی تو کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اسلام آباد کے اندر. تو یہ ایک اچھا موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس شنگھائی کانفرنس ہے, اس دوران آپ ایک آئینی ترمیم کر لیں, کیونکہ سارے وزراء اس وقت موجود ہیں, سارے پارلیمنٹیرینس اس وقت موجود ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. تو آپ کے جو پارلیمنٹیرین سینیٹرز ہیں وہ سارے اس وقت ان کا لازم ہے کہ انہیں اسلام آباد میں موجود ہونا ہے, نمبر 1 یہ. اور آئینی ترمیم کون سا کوئی ہفتہ لگ جانا, ایک دن گھنٹے کی کارروائی پوری آپ نے اس میں کر لینی. تو میرے خیال سے حکومت کی حکمت عملی یہی ہوگی کہ اس کو 1-2 دن کے اندر ایک اجلاس بلا کے, اس میں ایک تو آپ کی جا رہا ہے کہ شاید اجلاس بعد میں بلایا جائے گا, نہیں اجلاس کے بعد آ سکتی, میری اپنی ایک ازمپشن ہے, مے بی آئی ایم رانگ. آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ بڑا اسموتھ طریقے سے ہو جائے گی, ساری چیزیں چل رہی ہیں, آپ نے ایک بڑا دھرنا جو ایک بڑا منصوبہ تھا وہ ناکام کر دیا ہے, ساری چیزیں اسموتھ آ گئی ہیں, ٹریک پر آ گئی ہیں. تو ایک بڑی آئینی ترمیم آپ منظور کروا کے اینڈ دین آپ شنگھائی کانفرنس کی طرف جائیں. شنگھائی کانفرنس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر جب کہ جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو جائیں, پھر کسی بڑے احتجاج کی کال آ جائے. ابھی وہ 18 اکتوبر تک پابندی بھی یہ بانی ہے پی ٹی آئی کے اوپر ملاقاتوں کی. ابھی تو کوئی, یہ آپ نے اتنی اچھی بات کی, لٹرلی یہ خبر پڑھ کے نا میں بہت زیادہ خوش تھی. میری بھی خواہش تھی, آپ کی بھی خواہش تھی, اور شاید ہر پاکستانی کی یہ خواہش تھی, اور جو باہر بیٹھے ہیں, بلکہ غالباً ہمارے لاسٹ پروگرام میں نا کی بھی یہ خواہش تھی. اچھا جی, اچھا اس پہ بعد میں بات کریں, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. آپ نے ایک پروگرام میں بھی پچھلے دنوں اوورسیز کے حوالے سے بات کی نا, تو میں کامنٹ سیکشن, آپ کو پتہ ہے کامنٹس تو ہم پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کو مخاطب کر کے کہ اسد صاحب ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں ہیں, اور اس طرح سے اور لوگوں نے بہت سارے وہاں پہ کامنٹس کیے کہ ہم لوگ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں, کسی بھی پارٹی کو, لیکن ایٹ لیسٹ یوتھ ہی نہیں ہے. پاکستانیوں اور باہر بیٹھے سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی, میری تو بہت زیادہ تھی. جب میں نے کل یہ خبر پڑھی نا, پابندی پہ نہیں, ہاں یہ خواہش تھی کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں وہ ایک پورا انتشار پھیلانے کے لیے وہ پوری کی پوری اپنی جماعت چلا رہے ہیں, ساری وہیں سے جاری ہوتی ہے, ساری وہیں سے جاتی ہے نا. کیوں ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملے, اپنے اب وکلا دیکھیں لائر سے ملنے پر پابندی نہ ہوتی ہے, نہ ہونی چاہیے, کہ وہ جس طرح کی ہدایات ان کو دیتے ہیں اور آگے سے جو لوگ بیان بازی وہ کرتے ہیں اور پھر ملک میں ایک افراتفری پھیل جاتی ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی, بس تھوڑا سا دکھ ہوا کہ وہ جو باقی قیدی ہیں نا ڈیالہ میں, ان لوگوں پہ بھی یہ لاگو ہوگا. پنجاب حکومت کو یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, لیکن تھوڑا سا لیٹ کیا ہے. دیکھیں پابندی لگی ہے, اس کی وجوہات بہت ساری ہیں, ظاہر سی بات ہے, ہدایات وہاں سے جاری ہوتی ہیں نمبر 1, اور جتنی بھی انتشار کی کالز دی جاتی ہیں وہ ساری بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جاتی ہیں, جلاؤ گھراؤ کی, یہاں تک کہ یہ بھی جو انفارمیشن یہی ہے کہ جو ہدایات جاری کی گئی تھی کہ آپ نے وہاں بیٹھے رہنا ہے اور وہاں پہ آپ نے گولی کا جواب جو ہے نا وہ گولی سے دینا ہے. لاشیں چاہیے, لاشیں بیسکلی چاہیے تھیں, وہ بلا بیٹھی لاشیں کھانے کے لیے وہاں پر بیسکلی, اور اس کو خون چاہیے. اور یہ ایک بڑا جادو ہے قبالہ کا, اس میں بھی یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں کہ آپ کو خون کی بلیاں دینی پڑتی ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیں ایک قتل ہوتا ہے کسی شخص کا تو اس سے خوش کون ہوتا ہے؟ شیطان ہی خوش ہوگا نا اس سے, تو شیطان نے ہی آپ کو اس طرف لے کے جانا ہے نا, خطرناک معاملے کی طرف, تو شیطان ہی خوش ہوگا اس سے. تو شیطانی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کو بلیاں دینی پڑتی ہیں, قتل کروانے پڑتے ہیں, تاکہ اور آپ اس کی اور پاور میں آ سکیں. ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے, بٹ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میری گفتگو کو کہ میں کس محور میں بات کر رہا ہوں. نمبر 2 اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ علی مین گنڈا پور کیوں خوش ہوگا. علی مین گنڈا پور کی بڑی کلاس ہونی تھی,
اور علی امین گنڈاپور کا ہو سکتا تھا کہ سی ایم شپ بھی لے لی جاتی, کیونکہ علی امین گنڈاپور نے جو یہ سارا پچھلی ایپیسوڈ میں کیا ہے وہ ایک بڑا کہتے نہیں کہ ایک دوست ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ تو پہنچ, میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں. علی امین گنڈاپور بیسیکلی وہ ثابت ہوا ہے کہ سب کو آگے لگا کے تو خود پہنچتے نہیں تھے بھائی صاحب. تو ابھی تو پوری پی ٹی آئی لان تان کر رہی ہے علی امین گنڈاپور کے اوپر. اور میں سمجھتی ہوں علی امین صاحب کو نا اور عمران نیازی صاحب کو بھی یہ سیاست چھوڑ دینی چاہیے اور ایکٹنگ کی طرف آ جائے. ایکٹنگ کمال کی کرتے ہیں, بس کبھی کبھی اوور ایکٹنگ ہو جاتی ہے. سیاستدان بیسیکلی ایکٹر ہی ہوتا ہے, اور سیاستدان سے بڑا ایکٹر کوئی نہیں ہوتا. یہ ہمارے معین اختر ہیں, وہ یہ بات کیا کرتے تھے, عمر شریف یہ بات کیا کرتے تھے. تو یہ ایکٹر, سیاستدان بیسیکلی ایکٹر ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو فنکار ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے انسان کو بیوقوف بناتا ہے, جو ایک سیاستدان ہوتا ہے وہ ساری عمر انسان کو بیوقوف بناتا ہے. تو ایک محاورتن باتیں ساری یہ. تو یہ سیاستدان ایکٹر ہی ہوتا ہے بیسیکلی, وہ ایکٹ ہی کر رہا ہوتا ہے. آج کل تو زیادہ ایکٹنگ ہوتی ہے کیونکہ ٹی وی پہ آنا پڑتا ہے. پہلے اخبار ہوتا تھا, اب ٹی وی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ٹی وی پہ تو آپ کو زیادہ نظر آنا ہے. سوشل میڈیا کی بات تو اور طوفان بدتمیزی میں انکریز ہو گیا. گنڈاپور صاحب کا بیان آپ نے سنا؟ نہیں, میں نے نہیں سنا. کون سا والا بیان؟ سنے ہوں گے, آپ بتائیں گے تو پتہ لگ جائے گا. گنڈاپور صاحب, میں تو بڑی اداس رہنا شروع ہو گئی. میں نے سوچا تھا کہ معیشت جو ہے, آپ یہ مجھے ساری پیاری پیاری خبریں سناتے ہیں اچھی اچھی کہ معیشت ٹیک آف کر رہی ہے, پاکستانی حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو جب میں نے گنڈاپور کو اس ڈرامے کے بعد, میں تو اس کو صرف ڈرامہ کہوں گی جو ان کی طرف سے لگایا گیا تھا, میں سمجھ گیا آپ کس طرف آنا چاہ رہی ہیں, اور انہوں نے جس طرح سے اسمبلی میں کیا, لٹرلی ادھر جو بیچارے کامنٹس کر رہے تھے وہ بھی, اور جس نے یہ بیان سنا وہ رو رہا تھا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, اور کہا جاتا ہے کہ جی شہزادوں کی طرح لاڈلا بڑا, زندگی بڑے اچھے عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرتا ہے, وہ بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کلمہ پورا سنا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو 1000 بھی نہیں تھا جب میں نکلا. تو مطلب میں تو اس پہ ترس ہی کھا سکتی ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جائز کیش یا ایزی پیسہ ہے تو میں 10,000 گنڈاپور صاحب کو بھجوانا چاہ رہی ہوں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے, اللہ تم کو جنت نصیب کرے, الہ آمین. وہ کہتے تھے کہ جو شخص پاکستان میں خاص طور پہ کلمہ پڑھ لے نا کوئی بات کرنے سے, تو پکا جھوٹ بول رہا ہے. اور جو لوگ انشاءاللہ کہہ کے بات کرتے ہیں وہ بھی کبھی کام نہیں کرتے. ہاں دیکھیں, ہم اگر بندہ جھوٹ نہیں بول رہا تو بھی کلمہ پڑھ کے کس کو یقین دلانا اپنے آپ کو, اور اللہ کا معاملہ ہے نا, آپ جھوٹ بولیں سچ بولیں. جو شخص کلمہ پڑھ لینا پاکستان میں خاص طور پہ, اس میں پکا 100% جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ ضرورت ہی نہیں تجھے کلمہ پڑھنے کی. اگر تو سچ بول رہا ہے بات ثابت ہو جائے گی. اب علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ میں خالی جیب, بالکل ابھی سارے لطیفے بن رہے ہیں کہ وہ ایکسرے فیض آباد پہ ایکسرے دکھا کے بقاعدہ انہوں نے پہلے مانگا. اچھا وہ 12 اضلع بھی انہوں نے گنوا دیے, حالانکہ 3 اضلاع آتے ہیں صرف, خوشاب اور اٹک, اور یہ 12 اضلاع آتے ہیں. پشاور پہنچے. اب ہو سکتا ہے کہ افغانستان ٹچ کرتے ہوئے آئے ہوں اور کچھ پیغام افغانستان میں دیا انہوں نے, معاملات یہ بھی ہو سکتے ہیں. 12 اضلاع تو ایسے ہی بنتے ہیں بھائی کہ افغانستان سے ٹچ کرتے ہوئے آپ آئے. پشاور تک تو نہیں, 3 اضلاع بنتے ہیں. اور نمبر یہ کہ کسی نے پہچانا بھی نہیں. مطلب بزدار کے بعد اگر یہ اعزاز کسی کو حاصل ہوا ہے, آپ کو یاد ہے نا وہ ایک کلپ بزدار والا کہ یہ شہباز شریف لگ گیا, جی شہباز شریف لگ, جی میں شہباز شریف نہیں سی پنجاب سے, اس طرح ہے بزدار ہے. تو علی امین گنڈاپور, میں کہتا ہوں لعنت ہے یار, تو اتنا تو تماشا لگا کے اتنا میڈیا میں رہنے کے باوجود کسی نے تجھے پہچانا ہی نہیں, کہ کے پی کے میں کسی نے نہیں پہچانا تمہیں. تو یہ کھانے والی بات. علی امین گنڈاپور دیکھیں عمران خان کی مکمل نقش قدم پہ چل رہا ہے. جس طرح وہ شخص ہمیں کانٹینٹ فراہم کرتا تھا نا, عمران خان جب جیل سے باہر تھا, ڈیلی, خاص طور پہ آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, تو کانٹینٹ کی کمی ہوتی تھی کبھی کانٹینٹ کی کمی نہیں ہوئی. ایسا ہی ہے. تو علی امین گنڈاپور کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کانٹینٹ کی کمی کوئی نہیں ہے. یہ ڈیلی کوئی نہ کوئی کانٹینٹ فراہم کریں گے, اور یہ ڈیلی آپ کو, بیسیکلی میں نے کل بھی ولاگ میں بات کی تھی کہ علی امین گنڈاپور ایک لطیفہ بن چکا ہے. اب علی امین گنڈاپور کا کہیں ذکر شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ شرمندگی کے باعث پبلک سرونٹ, باعث وزیر اعلیٰ, یہ انتہائی امبیرسمنٹ ہے کسی صوبے کے لیے. میں اس کو کے پی کے لیے امبیرسمنٹ سمجھتا ہوں کہ تمہارے صوبے کا ایک سربراہ ہے, تمہارے صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے, وہ باعث شرمندگی بن گیا ہے تمہارے صوبے کے لیے. اور میں اپنے پشتون بھائیوں کو ہر ولاگ میں, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ہر ولاگ میں اپنے پشتون بھائیوں کو ایڈریس کروں, کیونکہ وہ ہی ایک صوبہ ہے جو میرے خیال سے بھی ایڈریس ہونا باقی ہے اس کے لیے. تو آپ لوگ کچھ ہمت پکڑیں, میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمت پکڑیں. جس طرح بزدار سے ہم نے چھٹکارا حاصل کر لیا نا, اسی طرح اب آپ کو علی امین گنڈاپور سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ کوئی فلور کراسنگ ہو یا کوئی ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہو, اس بندے سے جان چھڑائیں. اچھا یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انتہائی ناکام ان لوگوں کا یہ دھرنا تھا, ٹھیک ہے, اس کو دھرنا کہیں, جلسہ کہیں, ہم جو بھی, اس میں حکومت کی حکمت عملی بہت زبردست تھی. حکومت نے جس طریقے سے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیپریٹ رکھا سب ٹولوں کو, کسی کو ایک جگہ اکٹھا ہونے نہیں دیا.
یہی تو بات تھی, کیونکہ 4-5 لوگ بھی اکٹھے ہو کے ایسے کچھ بھی کر سکتے انتشار پھیلا سکتے تھے. لیکن وہ بات ہے نا کہ ان لوگوں کے جو حامی یوٹیوبرز ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ ایک فلاپ شو تھا, ٹھیک ہے, اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. تو شبلی فراز صاحب کی میں خبر پڑھ رہی تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ کامیاب دھرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. سیاستدان کا دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی کے پی کے ہاؤس میں اٹیک ہوا, جو بھی پولیس نے وہاں پہ ایک ریڈ کیا ایک دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے, تو اب اس کو کیش کر رہے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کی عوام کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا, خیبر پختونخوا کے اوپر یہ اٹیک ہوا. یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا ہاؤس کیا مطلب, نعوذ باللہ کوئی مقدس جگہ ہے کوئی؟ بھائی وہاں پہ تم نے کوئی بندہ چوری کر کے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر چلا جائے تو کیا خیبر پختونخوا ہاؤس ہم کہیں گے کہ یہ پناہ میں آ گیا؟ ناٹ ایٹ آل. تو یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں اپنی عوام کو, یا آپ سمجھ لیں کہ گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنے کے. تو شبلی فراز نے تو یہی کہنا ہے نا کہ کامیاب دھرنا تھا مبارک. شبلی فراز نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ناکام ہو گئے ہم. ساری اس وقت جو لیڈران ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ہٹ لسٹ پہ. پہلے پی ٹی آئی کے کارکنان جو تھے وہ اپنے اپوزیشن جو پی ایم ایل این یا حکومتی نمائندوں کے اوپر نشانے برسا رہے ہوتے تھے. اس وقت پوری پی ٹی آئی کے کارکن, آپ ٹویٹر جا کے دیکھ لیں. اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ان میں تھوڑی بہت عقل باقی ہے. ایسے ہی ہے, اور اگر وہ اس عقل کا صحیح استعمال کریں تو بالکل صحیح ٹریک پہ آ سکتے ہیں. یہ عقل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, یہ آپ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جب ظاہر سی بات ہے جب بندہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے کسی چیز سے تو وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میں اپنے ہی کیمپ پہ حملہ شروع کر دوں. تو وہ ظاہر سی بات ہے اب یہاں پہ نالائکی ساری پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے نا. سارے لیڈران گھروں میں بیٹھ کے ورک فرام ہوم, وہ یہ بھی بڑی میم چلی. وہ شاندانہ گزار کی ویڈیو دیکھی تھی آپ نے؟ ورک فرام ہوم چل رہا ہے سارا, ہم ثوابی تک جائیں گے بس. بھائی کیا بات ہے, یہ کامیابی ہے کہ انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے. ایک تو یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش بھی ہے, اب سیاست ہمارے ملک کی سیاست تک جو ہے وہ فری لانسنگ پہ چلی گئی ہے. کین یو امیجن, اب اس ملک میں سیاست بھی فری لانس ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہو رہی ہے, ورک فرام ہوم ہو رہی ہے. پالیٹکس بھی, پالیٹکس تو ہوتی سڑکوں پہ. یہ کون سی پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ ایک تو اتنی اچھی ہو گئی ہے, اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو فراہمی ہے, ہماری جو آئی ٹی کی جو منسٹر ہیں شزا, ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے اس کو اتنا انہینس کیا کہ سیاست بھی اب گھر پہ بیٹھ کے ہو رہی ہے. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو یہ اب لیڈران کو ان کو گالیاں پڑیں گی. احد فرحاد ایک شاعر ہوتے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا, احمد فرحاد. میں نے مجھے تو کیونکہ میں شاعری میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتا, تو وہ واقعی شاعر ہے, مہینہ نہاتا بھی نہیں ہوگا. تو اس کی حالت دیکھے تو یہی لگتا ہے. یہ کیا بات ہے, نہیں شاعر نہیں نہاتے ہیں اکثر. میں نے سنا یہی ہے کہ اکثر جس طرح کے شاعر ہوتے ہیں, آپ نے کس گندے شاعر کو دیکھ لیا. وہ احمد فرحاد کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے. ہمارے ایک بڑے کلیگ ہیں, ان کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, وہ برا نہ منا جائیں وہ نا. تو وہ جو احمد فرحاد, میرے خیال سے احمد فرحاد جو ہے, فرحان کے فرحاد احمد فرحاد, ٹھیک ہے, احمد فرحاد صاحب جو ہیں, شیریں فرحاد والا نا, بس کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے گالیاں پڑنے کا وقت ہو چکا ہے. کہتا ہے میں اب کسی بھی پی ٹی آئی کے احتجاج میں نہیں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ پوری جماعت نے ہمیں آگے آنسو گیسوں کی شیلنگ میں دھکیل کر, اور یہ لوگ کرتے گئے ہیں, اور ہمیں انہوں نے آگ میں جھول کر سارے گھروں میں بیٹھے رہے, اور کہتے ہیں یہ جماعت جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ گیم کر رہی ہے اور کوئی کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. ان کی وہ نظم ہے نا, اسے اٹھا لو. تو آج میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی کہ گنڈا پور کی ویڈیو لگا کے وہ لوگ کہہ رہے تھے اسے اٹھا لو, پلیز اسے اٹھا لو. یہ احمد فرحاد صاحب, ہم اتنے عرصے سے آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں, چلو دیر آئے درست آئے. تو ہو سکتا ہے کہ احمد فرحاد, ہماری بات اگر کوئی شخص نہیں مان رہا تھا تو شاید ہو سکتا ہے کہ احمد فرحاد کی بات کوئی شخص مان لے. لیکن اس جماعت کا آپ کو یاد ہے کہ 3-4 ہفتے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ اینڈ آف پی ٹی آئی چل رہا ہے. ہاں انشاءاللہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی ختم شد, کام ختم, ان کا آپ سمجھ لیں کہ کام تمام ہو گیا. آئینی حق ہے ان لوگوں کا احتجاج کرنا. ہم نے جو اس دن بھی بات کی تھی, ہم احتجاج کے خلاف نہیں ہیں. کوئی اپنا اگر جیسے الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے, کچھ کرتا ہے جو جائز طریقے, قانونی طریقے, اس پہ ہم میں سے کسی کو اعتراض نہیں, لیکن جہاں پہ غلط کریں گے وہاں پہ ہمارا بولنا بنتا ہے, اور یہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ شیلنگ کھانے والی بات, وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی نیوز چینل پہ کہ وہ افغان باشندے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2,000 کے عوض یہ لوگ لے کے آئے ہیں. اچھا, اور بیچارے رو رہے ہیں لٹرلی, وہ جیل کے اندر سے وہ بیان دے رہے ہیں اپنا ویڈیو پیغام. وہ کہہ رہے ہیں وہ 2,000 روپے بھی ہمیں نہیں ملے, اور ان کے کسی لیڈر نے ہمیں شکل نہیں دکھائی, اور انہوں نے ہمیں کہا تھا یہ چیزیں ہتھیار پکڑا کے کہ آپ نے جا کے اٹیک کرنا. دیکھیے ٹھیک ہے, ہم بڑی بات کرتے ہیں نا کہ غریب عوام پابندی نہ لگانے کی کوئی ریزن رہ جاتی ہے. میں آج ایک ویلاگ بھی سن رہا تھا, پرویز سندیلا صاحب ہمارے ایک بڑے اچھے اینکر ہیں, ہوسٹ ہیں پروگرام کے, لیکن وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ اب یہ رونا بھی چھوڑ دیں کہ غریب عوام بیوقوف بن گئی. کیوں بیوقوف بن رہے ہو؟
کیا تم لوگوں کی جان یہ 2,000 کی عوض ہے, یا تم لوگوں کی جو جان ہے یہ 5,000 روپے کی عوض ہے؟ آپ اگر یہی احتجاج اگر 5,000 روپے کے لیے اگر آپ جو کر رہے ہو, ایک احتجاج سی ایم ہاؤس KPK کے باہر کر کے دیکھو, تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, تمہاری جو روزگار کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تم لانگ ٹرم کی طرف دیکھو نا, تم شارٹ ٹرم کی طرف کیوں دیکھتے ہو کہ آج مجھے 5,000 مل گیا, میرا ہفتہ گزر جائے؟ ناٹ ایٹ آل. آپ اپنا مہینہ ٹھیک کریں, آپ اپنا سال کی اکانومی اپنی ٹھیک کریں. یہ عوام کو ہمارے ملک میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سمپل. ہمارے ملک میں میجورٹی افسوس کے ساتھ یہ مقام ہے کہ تو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اور بہت سارے طبقے ایسے ہیں, بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ کے ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں باقی لوگوں کی تعلیم شعور کا معاملہ بڑا خراب ہے ہر لحاظ سے, چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو. تو یہ اوور آل ہمارے معاشرے کی سچویشن ایسی ہے. سیاست میں بھی ہم لوگ بیسیکلی اللہ معاف کرے ایسے ہی ہیں ہم لوگ آلموسٹ. تو ان لوگوں کو صرف شعور دینے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے اس سے زیادہ ہم اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے ہی یہ ہمارا بس سمجھ لیں کہ وہ قطرہ ہے جو شاید آگ کے اوپر ڈال رہے ہیں ہم اپنی طرف سے. بالکل ایسے ہی سمندر بنتا ہے. بہت شکریہ اسد, آپ کے وقت کا, اور تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.